ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عزت اور جلال کی باتیں، پاکیزگی کی باتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، ایسی ذات ہے جو ہر عیب سے مبرہ ہے، وہی شہنشاہ ہے قیامت کا دن کا، اور اس دنیا میں بھی شہنشاہ وہی ہے، بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، خود اپنا اس نے تعارف کروایا ہے مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا، فیصلے کے دن کا بھی بادشاہ وہی ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین احمد مجتبیٰ، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی تعریف اور آپ پر درود و سلام۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص کامیاب ہے، کامران ہے، جس نے اپنی اس مختصر زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے مطابق بنا لیا۔ سامعین محترم، سامعات، قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، البتہ تحقیق اے مسلمانوں، ایمان والو، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی سیرت اور صورت آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور یہ نمونہ اس کے لیے ہے جو کل قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے، جو اللہ کی طرف لوٹنے کو یقین کے ساتھ جانتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ رب العزت نے مجھ سے اس زندگی، اس دنیا کی نعمتوں کے بارے میں پوچھنا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ سے پیوستہ ہم صحیح سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک ہم جناب ابو طالب کی وفات کا سانحہ اور آپ کا مقام اور انجام کیا ہے اس کے بارے میں سماعت فرمایا۔ اس سے ایک یا دو خطبہ پہلے ہم نے جناب سیدہ خاتون اول، سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفادار بیوی تھی، الزوجۃ الوفیہ، وفادار بیوی، آپ کی سانحہ وفات اور زندگی کے ایام، آپ کی سیرت طیبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وفاداری آپ نے کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے آپ کو یاد رکھا اور آپ کا تذکرہ کیا، وہ ہم نے سماعت فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد آج کے اس مختصر وقت میں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اسراء معراج، جسے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سب سے پہلی بات تو اس کے متعلقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج، اسراء، جس کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل 15ویں پارے کی پہلی سورت، جس کا نام سورت اسراء بھی ہے اور بنی اسرائیل بھی ہے، ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ جہاں سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے، 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن اسلام نے، اللہ رب العزت کے قرآن نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس کی کوئی تاریخ متعین نہیں فرمائی۔
کہ یہ فلاں مہینے کی تاریخ کو ہوا تھا، یہ فلاں عشرے میں ہوا تھا، یہ فلاں مہینے کے آدھے تاریخ گزرنے کے بعد ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے، اور پوشیدہ رکھنے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو پوشیدہ اس لیے کر دیا ہے کہ لوگ بدعات اور خرافات سے بچ جائیں، محفوظ ہو جائیں۔ وہ جس طرح اللہ رب العزت کے دوسرے احکامات کو مانتے ہیں، اسی طرح اس بات کو مان لیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سرور عالم سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی ہے۔ بس اس سے زیادہ اس کے متعلق کوئی تاریخ، کوئی دن اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا۔ اور پھر آپ کے بعد بھی کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کو خاص کرے فلاں مہینے کے ساتھ، فلاں تاریخ کے ساتھ۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ قرآن اس بات کی دلیل ہے، 20 احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے دلائل پر ثابت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی ہے۔ معراج ہے کیا؟ اسرا کس کو کہتے ہیں؟ یہ زمین سے مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے لے کے مسجد اقصی بیت المقدس تک، اور پھر بیت المقدس سے آگے آسمانوں پر، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے آسمان اور ساتویں آسمان، پھر ساتویں آسمان سے اوپر بیت المعمور، پھر سدرۃ المنتہا، ان ساری چیزوں کی جو سیر ہوئی ہے اسے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس کی تفاصیل بیان کرتی ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اسراء معراج، اس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سماعت فرماتے ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کی 3207 نمبر ہے، اور اس حدیث کے راوی جناب سیدنا حضرت مالک بن صعصع، صاد عین صاد ہا، صعصع، 2 دفعہ صاد ہے اور 1 ہا ہے، اور پہلے صاد کے بعد عین ہے، صعصع رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں۔ صحابی رسول مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بینا انا عند البیت بین الناس والیقظان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیند میں اور بیداری کی کیفیت میں بیت اللہ کے پاس تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند اور بیداری یعنی آدمی جب ایسا سویا ہوا ہو کہ وہ بیدار بھی ہو، آوازیں بھی، لوگوں کی حرکات بھی وہ محسوس کر رہا ہو، بالکل پکی نیند نہ سویا ہوا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نیند اور بیداری کی کیفیت میں بیت اللہ کے پاس تھا کہ 2 آدمی آئے۔ اللہ اکبر! 2 آدمیوں کے درمیان ایک آدمی تھا، 2 آدمی کھڑے ہیں، ان کے درمیان ایک اور آدمی تھا۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ان میں سے ایک آدمی نے سونے کا تھال، بڑا سا تھال پکڑا ہوا تھا، وہ تھال لے کر آیا، اور وہ تھال جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا، ایمان اور حکمت سے لبریز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس تھال کو لے کر آیا اور میرے سینے سے لے کر یہاں سے اور پیٹ کے نرم حصے تک میرے پیٹ کو چیرا گیا، اور پھر پیٹ کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور وہ تھال کے اندر جو ایمان اور حکمت بری ہوئی تھی اس کو میرے سینے میں انڈیل دیا گیا، بر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اس کے بعد اتیتو بدابۃ ابیض دون البغل وفوق الحمار البراق،
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو خچر سے، ایک گھوڑا ہوتا ہے اور ایک خچر اور ایک گدھا ہوتا ہے، یہ 3 قسم کے جانور ہیں۔ فرمایا جو خچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے قدرے بڑا تھا، اس کا رنگ اور کلر سفید تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے پاس خچر سے تھوڑا سا چھوٹا اور گدھے سے بڑا جانور لایا گیا جسے براق کہا جاتا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کا نام بھی بتایا ہے، اس کا کلر اور اس کی جسامت اور قد کاٹ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بیان فرمایا۔ کہا نبی علیہ السلام نے وہ لایا گیا، اب میں جبریل کے ساتھ چل دیا، یعنی مجھے اس پر سوار کیا گیا، میرے ساتھ جبریل سوار ہوئے، اور حتیٰ کہ ہم دنیا اور آسمان پر آ گئے۔ یہ تخصیص کے ساتھ اس حدیث میں، اور دوسری حدیث میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہاں سے وہ براق اڑا اور اس نے جا کر ایک ہی چھلانگ میں بیت المقدس قبلہ اول مسجد اقصی میں وہ جا کر ٹھہرا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کا شرف بخشا۔ اس سے پہلے یہ بھی ارشاد فرمایا، کہا اس براق کو بیت المقدس مسجد اقصی کے باہر ایک باندھنے والے قلعہ اس کے ساتھ اس کو باندھا گیا اس کی رسی کو، اور پھر میں مسجد میں گیا اور وہاں تمام انبیاء موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب یہ بھی ہے امام الانبیاء، امام الانبیاء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء علیہم السلام کو امامت کروائی ہے اور بیت المقدس قبلہ اول میں کروائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام ساتھ لے کر آسمان پر چلے گئے، آسمان پر چلے گئے، اور پہلے آسمان پر گئے تو پوچھا گیا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جناب جبریل علیہ السلام نے کہا میں ہوں، یعنی جبریل ہوں۔ پھر سوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر مجھ سے پوچھا گیا، جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دے دی گئی ہے؟ کیا آپ کو رسالت یعنی نبوت کا تاج پہنا دیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں ان کو نبوت کا تاج رسالت دے دی گئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد پہلے آسمان کے فرشتوں نے کہا مرحبا، آئیے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ دروازہ کھولا گیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو میں نے جو سب سے پہلے میری ملاقات ہوئی وہ جناب آدم علیہ السلام کے پاس، میں نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور آدم علیہ السلام نے مجھے سلام کہا اور کہا مرحبا بک مبنی و نبی، اے میرے پیارے بیٹے اور نبی، میں تجھے مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے بیٹے، لاڈلے بیٹے اور نبی، میں تجھے خوش آمدید مرحبا کہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، دوبارہ بتائے دیتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح بخاری کی 3207 نمبر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر ہم دوسرے آسمان پر گئے تو وہی سوال ہوا، کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا جی میں جبریل ہوں۔ کہا ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دوسرے آسمان پر گیا، میرے لیے دروازہ کھولا گیا تو جناب عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر تھے،
اور انہوں نے مجھے کہا مرحماً بک من اخ و نبی، انہوں نے کہا اے ہمارے بھائی، آدم علیہ السلام نے بیٹا کہا اور جناب عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام نے بھائی کہا، اور کہا ہے ہمارے بھائی اور نبی، آؤ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، اور وہاں میرا اسی انداز سے دروازوں پر تیسرے آسمان کے دروازے پر میرا تعارف کروایا گیا۔ پھر جب ہم دروازہ کھلا تو تیسرے آسمان کے اندر داخل ہوئے تو وہاں میری جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ان کے پاس گیا اور انہوں نے مجھے سلام کہا اور یہی بات کہی، اے میرے بھائی اور نبی، آپ کو یہاں آنا مبارک ہو۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر مجھے چوتھے آسمان پر لے کر جایا گیا، اور وہاں جا کر بھی یہی پہلے دروازہ کھولنے سے پہلے سوال جواب ہوئے۔ پھر جب میں چوتھے آسمان پر چلا گیا تو وہاں جناب ادریس علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، اور وہاں بھی یہی کہا گیا، اے میرے بھائی، اے نبی، تجھے خوش آمدید کہا جاتا ہے، آئیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اختصار کے ساتھ ہے، تفصیل انشاءاللہ ہم دوسرے خطبات میں اس کی چیدہ تفاصیل بیان کریں گے کہ دوسرے آسمان میں کیا دیکھا، وہاں کس کو عذاب ہو رہا تھا، کس انداز سے ہو رہا تھا، کس گناہ کی وجہ سے ہو رہا تھا، تیسرے آسمان میں کیا دیکھا، چوتھے میں کیا دیکھا۔ میں پہلے صحیح بخاری کی 3207 نمبر حدیث یہاں آج کے اس وقت میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے 5ویں آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں میرا تعارف کروایا گیا، اور وہاں سیدنا ہارون علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، اور ہارون علیہ السلام نے پھر مجھے وہی کہا، اے میرے بھائی اور نبی، آؤ آپ کو مبارکباد ہو، خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھٹے آسمان پر لے کر گئے، وہی سوال و جواب ہوئے اسی ترتیب سے، اور وہاں چھٹے آسمان پر ہماری ملاقات جناب موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے بھی وہی کلمات مجھے کہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جب میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے پہلے مجھے خوش آمدید کہا، اے میرے بھائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خوش آمدید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا، ما ابکاکا، اے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام، کس چیز نے آپ کو آپ دیدہ کر دیا ہے، آپ آنسو بہا رہے ہیں، کس بات نے آپ کو آپ دیدہ کر دیا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا، یا رب ھذا الغلام الذي بعدی يدخل الجنة من امتی افضل مما يدخل من امتی۔ اے میرے بھائی، میں تجھ پر رشک کر رہا ہوں، مجھے تجھ پر رشک آ رہا ہے، اور میرے خوشی کے آنسو ہیں اس وجہ سے کہ میں یہ دیکھ کر آپ دیدہ ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو میری امت کو جنت میں داخلہ دینا ہے، میری امت کے لوگوں سے زیادہ آپ کی امت کو جنت کا داخلہ دینا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں آپ دیدہ ہوا ہوں اور رشک کر رہا ہوں، کیا بات ہے، کیا عزت ہے کہ اے میرے بھائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کی تعداد جنت میں جانے والے تمام امتیوں سے، تمام انبیاء کی امتوں سے زیادہ ہوگی۔ یہ رشک کی بات، اس رشک کی وجہ سے میں آپ دیدہ ہوا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد ہم 7ویں آسمان پر چلے گئے، اور 7ویں آسمان پر پھر وہی سوال جواب ہوئے، اور مجھے مرحبا کہا گیا، خوش آمدید کہا گیا، اور 7ویں آسمان پر میری ملاقات جناب ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، اے نیک اور صالح میرے بیٹے اور نبی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے غور کیا ہے، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے لاڈلے پیارے بیٹے اور نبی، میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہاں 7ویں آسمان پر بھی یہی الفاظ دہرائے گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے نیک صالح بیٹے اور نبی، میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں۔
اس کی مماثلت کیا ہے یہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد مجھے بیت المعمور کی طرف اٹھایا گیا، فَرُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، میرے لیے بیت المعمور کو نمایاں کیا گیا۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے، اس کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے چھوٹی چھوٹی عمر میں جو بچے فوت ہو جاتے ہیں نا، شیخار بلوغت سے پہلے چھوٹی عمر کے بچے جو بھی فوت ہوتے ہیں وہ سب کے سب ان کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ بیت المعمور میں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول یہ بیت المعمور ہے کیا؟ کہا بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں ہمارے چھوٹے بچے جو فوت ہوتے ہیں اس جگہ پر چلے جاتے ہیں اور جناب ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو کھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی پرورش میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ، یہ بیت المعمور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے لیے بیت المعمور کو نمایاں کیا گیا اور میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون سی جگہ؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ بیت المعمور ہے اور اس کی فضیلت اور اس کا رتبہ اور یہ مقام جو ہے اس کا درجہ یہ ہے۔ فرمایا یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک، کہا روزانہ اس میں 70,000 فرشتے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے عرش کے پاس جگہ ہے نا، اس جگہ پر آ کر اللہ کو 70,000 فرشتے بلا ناغا، جس دن سے آسمان و زمین بنا ہے قیامت تک اس جگہ پر 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، جناب جبریل علیہ السلام نے کہا اذا خرجوا لم يعودوا الیہ آخر ما علیہم، کہا پھر وہ جو 70,000 ایک دفعہ سجدہ کر کے چلے جاتے ہیں نا، ان میں سے کسی کو قیامت تک دوبارہ باری نہیں ملے گی وہاں سجدہ کرنے کی۔ اللہ اکبر، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں فرشتوں کی، جن کو ہم قدوسی کہتے ہیں، یہ قدسی مخلوقات ملائکہ فرشتوں کی، لیکن فرشتوں کی جماعت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس حضرت انسان کو، مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اور فرشتوں نے کہا اے اللہ ہم تیری عبادت بھی کرتے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہا اے اللہ کی ذات، اے اللہ تعالیٰ، اے رب العالمین، تو اپنا خلیفہ زمین میں بنانا چاہتا ہے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وہ خون بہائے گا، لڑے گا، جھگڑے گا، وہ خاندانوں میں لڑے گا، وہ زمینوں سے لڑے گا، وہ رزق سے لڑے گا، وہ اپنی قسمت پر لڑے گا اور دوسروں پر حسد کرے گا، تیری تقسیم پر راضی نہیں ہوگا، وہ خون بہائیں گے۔ اے اللہ ہم تیری عبادت بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف بھی بیان کرتے ہیں، ہم جو تیری عبادت کے لیے ہیں، اے اللہ آدم کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں فرشتوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یہ بیت المعمور ہے جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ 7ویں آسمان پر ہے جہاں فرشتوں کے 70,000 کا ایک گروہ ایک دن میں، اتنا بڑا فرشتوں کا گروہ وہاں سجدہ کرتا ہے، اور قیامت تک جس نے ایک دفعہ سجدہ کر لیا اسے باری نہیں ملے گی سجدہ کرنے۔ اتنی لا تعداد انگنت مخلوقات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی پیدا کی ہے۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ معراج، واقعہ اسراء، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس کے مختلف اس کے حصے بیان کیے ہیں، اور جو جو وہاں دیکھا وہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود اسلام اور شریعت جس بات پر خاموش ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو اس کا کوئی دن بتلایا ہے اور نہ اس کی کوئی رات بتلائی ہے کہ یہ